کی بہت ساری فضیلتیں بتائی جاتی ہیں اور روزانہ کچھ لوگ عملاً پڑھا بھی کرتے ہیں، تو وضاحت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کی مختلف سورتوں کی مختلف فضیلتیں کچھ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہیں، اور بہت ساری فضیلتوں کے نام پر گڑھی ہوئی من گھڑت باتیں بھی عام ہو چکی ہیں۔ تو بالخصوص سورہ یاسین کے تعلق سے بھی اسی طرح سے کئی طرح کے فضائل ایسے ہی بے بنیاد بتائی جاتی ہیں باتیں۔ تو جہاں تک صحیح احادیث سے سورہ یاسین کی فضیلت ثابت ہے تو اسے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ وہ فضیلت اس کو حاصل ہے، مگر اس کے باوجود بھی پورے کلام اللہ کا ایک اپنا مقام، تو ایک مسلمان کو یہی عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے پورے کلام کی تلاوت کرے۔ کسی ایک چیز کو خاص کر کے ہمیشہ صرف اس کی تلاوت کر کے رہ جانا اور باقی اور صورتوں کو اہمیت نہ دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بالکل فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت آپ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ایسی صورت میں وہ ساری صورتیں جن کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ کہف، فلاں فلاں، ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آتی جائیں گی، اور جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو وہ فضیلتیں بھی آپ کو برابر حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے سورہ یاسین کے تعلق سے بالکل جو بھی فضیلتیں صحیح فضیلت ہے تو اس کا ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری من گھڑت باتیں، بے بنیاد باتیں، بہت ساری قرآن کریم کی ہر صورت کے تعلق سے فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، تو جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہے ان کو تسلیم کرنا، اور جن میں بے بنیاد باتیں بتائی جاتی ہیں تو ان کا ہمیں کوئی اس پر عقیدہ بھی نہیں رکھنا ہے، اور وہ سب فضیلتیں ہم کو ماننا بھی نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت، مکمل قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔